السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن شریف صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ دوستو، آج کی اس کلاس میں، آج کے اس سبق میں ہم لوگ تشدید کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ تشدید کہتے کسے ہیں۔ تشدید کہتے ہیں 3 دندان والی شکل کو، یہ تشدید ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ شکل ہوگی تو اسے کیا کہیں گے؟ مشدد۔ یہ مشدد کہیں گے اسے۔ مشدد حرف کو 2 بار پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے جو متحرک حرف ہے اس سے ملا کر کے پڑھے جائیں گے، اور ایک مرتبہ خود کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کو ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ جیسے کہ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، تو پہلے تا کے اوپر تشدید ہے تو یہ مشدد ہے، تو مشدد کو 2 بار پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ کیا پہلے والا جو متحرک حرف ہے اس سے ملا کر کے پڑھیں گے، تو حمزہ ہے اس سے پہلے حمزہ سے ملائیں گے، حمزہ تا زبر ات، پھر اس کے بعد تھوڑا سا رک کر کے ٹھہر کر کے تا زبر تا، ات تا، اس طرح پڑھنا ہے۔ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی میم کے اوپر یہ والی شکلیں رہیں اور نون کے اوپر یہ والی شکلیں رہیں تو ہمیشہ میم اور نون میں غنہ ہوگا۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے کر کے جانا، اور کتنی دیر تک رکنا ہے وہاں آواز کو ٹھہرانا ہے؟ 1 الف کے برابر، یعنی 2 حرکات کے برابر وہاں آواز کو ٹھہرانا ہے۔ جیسے کہ اما، عین میم زر ام، میم زر ما، اما، اور جیسے کہ حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، ان۔ اس سے پہلے والے سبق میں یعنی سبق نمبر 7 میں ہم لوگ حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھے تھے، تو حروف قلقلہ میں اگر یہ والی شکل آ جائے یعنی تشدید ہو وہ حرف، تو اس حرف کو تھوڑا سا جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جیسے کہ ابا، اطا، اقا، اجا، ادا۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ قرآن شریف میں الف اور لام کے اوپر اگر زبر زیر پیش یعنی حرکت میں سے کوئی بھی ہو یعنی ساکن ہو تب اس کو پڑھا جائے گا، ورنہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آئے گا ان الظن، ان الظن، تو دیکھیں یہاں یہ الف لام جو ہے یہ الف ہے اور یہ لام ہے، یہ الف لام نہیں پڑھا جائے گا یہاں، ان الظن۔ اور قرآن شریف میں آپ کو اکثر ایسا ملے گا جیسے کہ ایک حرف کیا ہے یہاں بیچ میں ساکن یعنی جزم ہے، کوئی علامت ہے، اس سے پہلے والا حرف کیا متحرک ہے، متحرک ہے، ٹھیک، اس کے بعد والے حرف میں کیا ہے یہ تشدید ہے۔ تو اب کیسے پڑھنا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر یہ ہے، تو یہ دیکھیں دا ہے، یہ دال جو ہے یہ دیکھیں یہ والی علامت آ گئی اس کے اوپر، دال کیا ہے ساکن ہو گیا۔ اب دال سے پہلا والا جو حرف ہے با یہ متحرک ہے، تو اب یہ دال جو ہے یہاں دال بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس با کو ڈائریکٹ تا سے ملا دیں گے، پڑھیں گے عین زبر آ، با تا زبر بت، عبد تا میم پیش تم، عبد تم، یعنی ہو گیا عبد تم، عبد تم، یہ ہوگا، اس کو یہ پڑھنا ہے۔ ہاں تو دوستو اتنا سمجھ گئے ہیں تو آئیے تھوڑا سا مشق کر لیتے ہیں، پریکٹس کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، ازا، حمزہ زا زیر از،
زا زبر زا عزا، حمزہ زا پیش عز، زا زبر زا عزا، حمزہ زال زبر از، زال زبر زا عزا، حمزہ زال زیر از، زال زبر زا عزا، حمزہ زال پیش عز، زال زبر زا عزا، حمزہ زوا زبر از، زوا زبر زا عزا، حمزہ زوا زیر از، زوا زبر زا عزا، حمزہ زوا پیش عز، زوا زبر زا عزا، حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا اسا، حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا اسا، حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا اسا، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا اسا، حمزہ سین زیر اس، سین زبر سا اسا، حمزہ سین پیش اس، سین زبر سا اسا، حمزہ صاد زبر اس، صاد زبر سا اسا، حمزہ صاد زیر اس، صاد زبر سا اسا، حمزہ صاد پیش اس، صاد زبر سا اسا، حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا ادا، حمزہ دال زیر اد، دال زبر دا ادا، حمزہ دال پیش اد، دال زبر دا ادا، حمزہ ضاد زبر از، ضاد زبر دا ادا، حمزہ ضاد زیر از، ضاد زبر دا ادا، حمزہ ضاد پیش از، ضاد زبر دا ادا، حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا اکا، حمزہ کاف زیر اک، کاف زبر کا اکا، حمزہ کاف پیش اک، کاف زبر کا اکا، حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا اقا، حمزہ قاف زیر اق، قاف زبر قا اقا، حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر قا اقا، حمزہ ہا زبر اہ، ہا زبر ہا اہا، حمزہ ہا زیر ای، ہا زبر ہا ایہا، حمزہ ہا پیش اوہ، ہا زبر ہا اوہا، حمزہ ہا زبر اح، ہا زبر ہا احا، حمزہ ہا زیر اح، ہا زبر ہا احا، حمزہ ہا پیش اوہ، ہا زبر ہا اوہا، حمزہ عین زبر آ، عین زبر آ آ، حمزہ عین زیر اع، عین زبر آ اع، حمزہ عین پیش او، عین زبر آ او، حمزہ خا زبر اخ، خا زبر خا اخا، حمزہ خا زیر اخ، خا زبر خا اخا، حمزہ خا پیش اخ، خا زبر خا اخا، حمزہ با زبر اب، با زبر با ابا، حمزہ با زیر اب، با زبر با ابا، حمزہ با پیش اب، با زبر با ابا، حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما اما، حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما اما، حمزہ میم پیش میم زبر ما اما۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ میم مشدد ہے، تو میم مشدد کے بارے میں کیا پڑھے تھے؟ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ حمزہ وا زبر او، وا زبر وا او وا، حمزہ وا زیر ایو، وا زبر وا ایو وا، حمزہ واو پیش او، وا زبر وا او وا، حمزہ فا زبر اف، فا زبر فا افا، حمزہ فا زیر اف، فا زبر فا افا، حمزہ فا پیش اف، فا زبر فا افا، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا اللہ، حمزہ لام زیر ال، لام زبر لا الا، حمزہ لام پیش ال، لام زبر لا اللہ، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا انا،
حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، اننا. حمزہ نون پیش ان، نون زبر نا، اننا. اس بات کا خیال رکھیں کہ نون مشدد ہے. یہاں نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر، یعنی 2 حرکات کے برابر آواز کو ناک میں لے کر کے جانا ہے. حمزہ را زبر ار، را زبر را، ار را. حمزہ را زیر ار، را زبر را، ار را. حمزہ را پیش ار، را زبر را، ار را. حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ شین زبر اش، شین زبر شا، اشا. حمزہ شین زیر اش، شین زبر شا، اشا. حمزہ شین پیش اش، شین زبر شا، اشا. حمزہ یا زبر ای، یا زبر یا، ایا. حمزہ یا زیر ای، یا زبر یا، ایا. حمزہ یا پیش اوئی، یا زبر یا، اویا. حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی. یہاں تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، انی، کیونکہ یا مدہ ہے. حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، اننا. اور جیسے رب بھی، را با زبر رب، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، رب بھی. اور جیسے مننا، میم نون زیر من، نون الف زبر نا، مننا. کویرت، کاف وا پیش کو، وا زیر وی، را تا زبر رت، کویرت. اور جیسے ون نج می، وا نون زبر ون، نون جیم زبر نج، میم زیر می، ون نجمی. تو یہاں نون ہے تو نون میں کا غنہ کرنا، ون نجمی. اور جیسے مزملو، میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، لام پیش لو، مزملو. اور جیسے مدثرو، میم دال پیش مد، دال سا زبر دس، سا زیر سی، را پیش رو، مدثرو. یحب التوابین، یا پیش یو، ہا با زیر حب، یحب، با تا پیش بت. یہ با ڈائریکٹ اس تا سے مل جائے گا، یہ الف لام نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ کیا ہوگا، یحب، تا وا زبر تو، وا الف زبر وا، یحب التوا، با یا زیر بی، نون زبر نا، یحب التوابین. اور اسے یذکرو، یذکرو، یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر ذک، یذک، کاف زبر کا، را پہ شروع، یذکرو. جیسے کہ رب السماواتی، را با زبر رب، با سین پیش بس، رب سین زبر سا، رب الس، میم کھڑا زبر ما، وا کھڑا زبر وا، تا زیر تی، رب السماواتی، سماواتی. یہ کھڑا زبر ایک الف کے برابر پڑھا جائے گا، کھینچ کے پڑھا جائے گا، یعنی 2 حرکات کے برابر. رب السماواتی. حمزہ زبر ا، ہا تا زبر حت، یہ ہا ڈائریکٹ تا سے مل جائے گا، احد، یہ تو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. احد تا پیش تو، احد تو. اور اسے مد ظل، اس کے ہجے کر کے میم دال زبر مد، دال زوا زبر دز، مد دز، زوا لام زیر ظل، مد ظل، لام پیش لو، مد ظل. اور اسے علیون، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا وابش یو، علیو،
نون زبر نا، علیون، نون خا زبر نخ، لام کاف پش لک، یہ لام ڈائریکٹ اس کاف سے مل جائے گا، یہ جو کاف بیچ میں یہ قاف نہیں پڑھا جائے گا۔ نخ لک، لام کا بس لک، نخ لک، کاف میں پیش کم، نخ لک کم۔ اور جیسے اذ ذہب، حمزہ ذال زیر اذ، اس ذال کو نہیں میرے پڑھیں گے بلکہ یہ حمزہ ڈائریکٹ اس ذال سے مل جائے گا۔ اذ ذال زبر ذا، اذ ذا ہا زبر ہا، با زبر با، اذ ذہب۔ جیسے یزکا، یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزکا، میم پیش مو، طا ہا زبر طہ، ہا زبر ہا، مو طہ ہا، را زبر را، تا دو زبر تن، مو طہ ہا را تن۔ اور اسے قد دخلو، قاف دال زبر قد، یہ قاف ڈائریکٹ اس دال سے ملے گا، قد یہ دال نہیں پڑھا جائے گا، قد دال زبر دا، خا زبر خا، قد دخل، لام واپش لو، قد دخلو۔ اور جیسے من الطیبات، میم زیر می، نون طا زبر نط، من الطا، یا زبر طی، یا زیر ی، من الطی، با کھڑا زبر با، تا زیر تی، من الطیبات۔ ایک بات خیال رکھیں کہ یہ جو علامت، یہ تین دندان والے جو علامت ہے، اس شکل کے نیچے اگر یہ علامت آ جائے حرکت میں سے، یہ کیا اس کو زیر پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہاں دیکھ لیجیے مثال دیا، طی، یا زیر یہ پڑھنا ہے، یا زبر یا نہیں، اگرچہ یا کے اوپر ہے لیکن اس دندان والے جو شکل ہے اس کے نیچے ہے تو اس کو زیر ہی پڑھیں گے۔ قرآن شریف میں ایسی بہت ساری مثالیں آئے گی تو آپ کو وہاں شک میں نہیں پڑھنا ہے کہ اس کو زبر پڑھے یا زیر پڑھے، اگر اس دندان والی شکل کے نیچے ہے یہ علامت تو اس کو زیر ہی پڑھیں گے، اگر اوپر ہے تو پھر اس کو زبر ہی پڑھنا ہے آپ کو۔ ہاں تو دوستو اتنا سمجھ گئے ہیں تو اب باری آپ کی آتی ہے، میں آپ سے چند سوالات کروں گا اور آپ کو ان کا صحیح جواب پر نشان لگانا، ٹک لگانا یعنی کمنٹ کرنا ہے۔ تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا؟ غنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟ مشدد حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ اگر حروف قلقلہ میں سے کسی پر بھی مشدد ہو تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ ہاں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔